امریکہ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں قائم حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کرتا ہے تو اس کی بنیاد یوں تو CIA کی تنظیم کا خفیہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے پوری ریاستی مشینری کو ایک اخلاقی جواز ضرور فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکی جمہوریت نے اپنے تمام اداروں میں یہ تصور ایک زمینی مذہب کی سطح پر مضبوط کر رکھا ہے کہ ہم امریکی دنیا کی سب سے راست باز اور منصف مزاج قوم ہے، اور جو قوت اور طاقت ہمیں حاصل ہے اس کی بنیاد پر امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس راست بازی کے معیار اور تصور زندگی کو ان تمام ملکوں اور قوتوں پر نافذ کرے جن کے بارے میں امریکی حکومت یہ فیصلہ صادر کر دے کہ یہ پسماندہ اور معاشرتی طور پر بے اصول ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ نے انتظامی سطح یعنی دفتر خارجہ اور وزارت دفاع میں یہ فیصلہ کیا کہ فلاں ملک کی حکومت بدل دو، اور اس کے بعد اگلا کانگریس میں بھی کھلے عام یہ بحث ہوئی کہ فلاں ملک کی حکومت کو بدلنا امریکہ اور دنیا دونوں کے مفاد میں ہے، تو پھر ایسے فیصلے پر عمل درآمد شروع کرنے میں انہیں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی۔ تمام امریکی منتخب جمہوری نمائندے ایک لمحے کے لیے بھی بالکل شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ کسی آزاد اور خود مختار ملک کے خلاف ظلم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کسی ملک کے حکمران کو بدلنے کے پیچھے سب سے بڑی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہماری کارپوریشنوں کو اپنے ملک میں پیدا ہونے والی معدنیات بیچنے سے انکار کر رہا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر امریکی معیشت ایک دم ڈوب جائے گی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے شہریوں کا علاج معالجہ بھی کرانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے فوری طور پر یہ ضروری ہے طاقت یا ترکیب استعمال کر کے اس گستاخ حکمران کو بدل کر اس ملک میں ایک ایسا حکمران لایا جائے جس کے اقتدار میں آنے کے بعد ہماری معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی امریکہ نے کسی ملک میں حکومت کو تبدیل کرنے کا آپریشن شروع کیا، اس کے اپنے میڈیا نے بھی اس کا اخلاقی جواز فراہم کیا، اور اس کی جمہوری اراکین کانگریس نے بھی ڈیسک بجا کر اس کی حمایت کی۔ اس خفیہ یا کھلے عام آپریشن میں ان غریب ملکوں میں جتنے بھی معصوم لوگ مارے گئے، امریکی اشرافیہ اور عوام اسے جائز، درست اور دنیا کی بہتری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور امریکی عوام کی اکثریت کے دلوں میں ذرا ملال تک نہیں آتا۔ یہی نہیں بلکہ وہ امریکی سینیٹر جو کٹر عیسائی رجحانات رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کارروائی کا جواز انجیل مقدس کی آیات سے نکالتے رہتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کئی سال جنگ سے بالکل علیحدہ تھا، لیکن پھر ایک دم اس نے 1917 میں جرمنی کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ووڈرو ویلسن نے کانگریس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "There is a mighty task before us. It's to make the United States a mighty Christian nation and to Christianity in the world." ہمارے سامنے یہ ایک کٹن کام ہے، ہمیں امریکہ کو ایک طاقتور عیسائی ریاست بنانا ہے اور ساتھ ہی پوری دنیا کو ایک عیسائی دنیا میں بھی تبدیل کرنا ہے۔ چونکہ ووڈرو ویلسن کوئی پادری نہیں تھا اور اس کی بات کا مذہبی اثر کم تھا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں چند سیکولر آوازیں بھی موجود تھیں، اس لیے ان لبرل حضرات کی تسلی کے لیے کانگریس کے کچھ اراکین نے دھواں دار تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ جرمنی سے جنگ جیت کر ہمارے وہ قرضے واپس کر دے جو اس نے اسلحے کے تاجروں سے ادھار پر اسلحہ لے کر اپنے اوپر چڑھائے ہیں۔ یعنی امریکہ پہلے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ بیچا اور پھر اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ جس ملک کو اسلحہ بیچا ہے وہ جیت جائے اور اس کے اسلحہ تاجروں کا سرمایہ نہ ڈوبے۔ یہ ہے انسانوں کے قتل عام کے پیچھے اخلاقیات کا ڈھنڈورا اور کارپوریٹ مالی مفادات کا تحفظ۔ امریکی حکمران اور عوام دونوں آج تک ان دونوں اعلیٰ تصورات کی بنیاد پر کسی بھی ملک میں امریکہ کے خفیہ طور پر یا بزور قوت حکومت بدلنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ووڈرو ویلسن کی جنگ عظیم میں شرکت سے لے کر جارج بش کی صدام حسین کے خلاف حکومت بدلنے کے لیے عراق میں فوجیں اتارنے تک،
ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ یا اس کے جو حواریوں نے کبھی شرمندگی کا اظہار کیا ہو یا وہ ایسے تمام جنگوں کو انسانیت کے خلاف جرم سمجھتے ہوں۔ ان کے نزدیک تو امریکی مفادات ہی دراصل اخلاق، انصاف اور مہذب ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں امریکہ نے خود کو اس قدر دنیا کے ممالک میں پھیلا لیا ہے کہ اب اسے کسی ملک پر بہت کم ہی براہ راست حملہ کر کے حکومت بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے دنیا بھر کے ممالک میں اپنے غلام ٹوڈی کاسا لیس بکاؤ اور غدار خرید رکھے ہیں۔ امریکہ کی یہ سرمایہ کاری 3 طبقات میں ہے: سیاستدان یا اہم سیاسی گروہوں کے قائد، صحافی اور اس ملک کی مسلح افواج۔ ان تینوں کو مراد دینے، سرمایہ فراہم کرنے اور خریدنے کے لیے الگ الگ پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں اور الگ لایا عمل ہیں۔ مسلح افواج کو پہلے اسلحے کی سپلائی اور فوجی ساز و سامان کی مدد کے ذریعے غلامی کی لت کا شکار کر کے اسے امریکی محبت کے نشے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی مسلح افواج یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہم امریکی اسلحے کے بغیر بیکار ہیں۔ سیاستدانوں کو امریکی سفارتکار اپنے دام محبت میں گرفتار کرتے ہیں، ان کے لیے لاتعداد دورے اور آوبھگت ہوتی ہے۔ اور تیسرا گروہ صحافیوں کا ہے جو بیچارے مفلوک الحال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے ڈالروں پر اپنا ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ امریکہ کا حکومتوں کو بدلنے کا آپریشن ہمیشہ خفیہ طور پر بکاؤ صحافیوں کے پراپیگنڈا مہم سے شروع ہوتا ہے۔ اس میڈیا کی مہم کی چھاؤں میں سیاستدانوں کو حکومتوں کے خلاف تیار کیا جاتا ہے اور پھر آخرکار اس ملک کی مسلح افواج کو ملک کی سلامتی کے نام پر مداخلت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چلی اور جنوبی ویتنام اس کی بدترین مثالیں ہیں۔ چلی جنوبی امریکہ کا سب سے پرامن ملک تھا، جہاں شرح خواندگی بہت زیادہ تھی، ایک بڑی تعداد مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ملک میں غریب عوام کی بھی کمی نہ تھی۔ چلی کے عوام کی بدبختی اور شامت اس دن سے شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی حالت بدلنے کے لیے ایک غیرت مند اور باوقار سیاسی رہنما الندے کو منتخب کر لیا۔ وہ چلی کی تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر تھا۔ اس نے جیت کے بعد اعلان کیا کہ اگر چلی میں موجود تانبے کی کانوں پر 2 امریکی کمپنیوں ایناکونڈا اور کینوکوٹ کا قبضہ ختم کر کے اسے قومی ملکیت میں لے کر اس کی تجارت سے حاصل کردہ دولت مستحق عوام میں تقسیم کی جائے، ان کے لیے پروگرام بنائے جائیں، تو چلی سے غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کا یہ اعلان امریکیوں کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھا۔ امریکیوں کے نزدیک 2 ناقابل معافی ہیں: ایک غیرت مند حکمران اور دوسرا خوددار اور اپنے وطن سے وفادار۔ دوستو، اگر چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔